اور معجزہ معراج یہ ہم سمجھتے ہیں، یہ ہم سمجھتے ہیں معراج پر ہوئی معراج، صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ یہ ہم سمجھتے ہیں معراج پر ہوئی معراج، نظام اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء والمنہاج البادی والکتاب الحادی، مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ، علی بہا ذکرہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافیہ، ارسلہ بالدین المشہور والعلم الماثور والکتاب المستور والنور الساطع والضیاء اللامع، سیدنا الممجد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، وہو اصدق الصادقین، وقولہ الحق، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ صلوات۔ حاضرین مجلس عزاداران سید الشہداء امام بارگاہ بوتراب عزیز آباد میں 1409 ہجری کے محرم کی پہلی مجلس آپ حضرات کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے۔ معصوم اور معجزہ ان مجالس میں ہمارا عنوان گفتگو ہے۔ اس عنوان کے تحت انشاءاللہ آج تمہیدی اور ابتدائی مراحل سے گزر کر ہم بتدریج جو مسائل امت مسلمہ کے لیے
صاحبان غور و فکر کے لیے، صاحبان علم و دانش کے لیے پیش کرنے کی مقدور بھر کوشش کریں گے، وہ یہ ہیں کہ خداوند عالم نے ہدایت بشریت کے عظیم تر نظریے کو اپنی مشیت میں اس قدر اہم جانا اور اس قدر اہمیت دی کہ خداوند عالم نے اپنے عدل و احسان کے پیش نگاہ آدمیت، بشریت اور انسانیت کی تخلیق سے پہلے انسانیت، آدمیت اور بشریت کو ہدایت دینے والے معصوم ہادی کو خلق کیا تاکہ اس زمین پر سانس لینے والا ایک بشر بھی، ایک انسان بھی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی معصوم کی ہدایت سے محروم رہے۔ صلوات بھیجنا مل کر محمد علیہ وسلم۔ یہ مشیت ایزدی میں تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس زمین پر سانس لینے والے کسی فرد بشر کو یہ موقع نہ ملے قیامت کے دن کہ پروردگار ہم گمراہ اس لیے ہو گئے کہ ہماری ہدایت کے لیے کوئی معصوم ہادی نہیں تھا، ہماری رہنمائی کے لیے کوئی منصوص من اللہ رہبر نہیں آیا تھا۔ تو جتنے عرصے بعد بھی ہادی آتا اتنے عرصے کی گمراہی کا سارا الزام دامن عدل الہی پر آ جاتا، اور اس کے عدل پر اگر الزام آ جاتا تو اس کی ذات سبحان نہ رکھتی، اور اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی سبحان نہ رہے تو اس کی وحدانیت متزلزل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس نے یہ اہتمام کیا کہ ہم اس کائنات کے پہلے انسان کی خلقت سے پہلے ہادی کو پیدا کریں گے، ہادی بنائیں گے، ہادی ہم بھیجیں گے، وہ معصوم بھی ہوگا، منصوص من اللہ بھی ہوگا، عالم علم لدنی بھی ہوگا، مسجود ملائک بھی ہوگا، اس کا انکار کرنے والا ابلیس بھی ہوگا۔ وہ ہادی زمین پہ پہلے آئے گا اور ہدایت پانے والے زمین پر بعد میں آئیں گے، تاکہ ایک لمحے کے لیے بھی زمین ہدایت سے خالی نہ رہے۔ ملت مسلمہ سے آغاز مجلس میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو خدا اپنے وقار عدل کے خلاف یہ سمجھتا ہے کہ اس زمین کا پہلا انسان بھی معصوم ہادی کے بغیر زندہ نہ رہے، تو وہ خدا اپنے دامن عدل پر یہ دھبا کیسے لگا لے گا کہ خاتم النبیین کے بعد قیامت تک آنے والے کروڑوں انسانوں کو دیکھیں نا میزان ہے نا توجہ مولا صاحب۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جو خدا اپنے وقار عادل کے میرے ایک ایک لفظ پر اس تمہید میں توجہ، اگر آپ نے آج ماشاءاللہ جس بیداری کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں اور جس جوش ایمانی سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، اگر آپ نے توجہ فرمائی تو یقیناً یہ کل کی مجلس سے ہم معصوم کو بھی ڈیفائن کریں گے، معجزے کی حقیقت بھی بیان کریں گے۔ آج تمہید میں اس لیے آدم کے ذکر سے ابتدا کر رہا ہوں کہ گزشتہ 4 برس سے ہمارا طریقہ یہ رہا ہے کہ ہم اس امام بارگاہ میں گفتگو جب بھی شروع کرتے ہیں زمین والوں کے لیے، مگر ان کی ابتدا آسمان سے ہوتی ہے، جو ہے نا عزیزان محترم، اس لیے کہ جتنی ہدایتیں آئیں وہ آسمان سے آئی ہیں۔ ارے توجہ فرمایا، جتنی ہدایتیں آئیں وہ آسمان سے آئی ہے زمین والوں کے لیے۔ کیا زمین سے کوئی ہادی بن کر آسمان پر گیا؟ یہ اور بات ہے کہ اپنی حدود مملکت کی سیر کرنے کوئی کائنات کا مالک ایک شب میں جا کر واپس آ جائے،
یہ علیحدہ بات ہے، لیکن کیا زمین سے کوئی ہادی بن کر فرشتوں کی ہدایت کے لیے گیا؟ کیا آسمان پر کبھی جنگ بدر ہوئی؟ عجیب سے سوالات کروں گا، کیا آسمان پر کبھی جنگ بدر ہوئی؟ کیا آسمان میں کوئی قلعہ خیبر ہے؟ کیا آسمان پر کوئی جنگ خندق ہوئی؟ کیا آسمان پر منافقین ہیں؟ کیا آسمان پر منافقین ہیں؟ کیا آسمان والے آپس میں جنگ و جدال کرتے ہیں؟ کیا آسمان والوں میں کوئی کافر ہے؟ کیا آسمان والوں میں کوئی مشرک ہے؟ کیا آسمان والوں میں کوئی منافق ہے؟ کیا آسمان والوں میں کوئی بدکار ہے؟ کیا آسمان والوں میں کوئی گناہگار ہے؟ کیا آسمان والوں کے لیے کبھی کوئی ضرورت محسوس ہوئی کہ خدا وہاں کے لیے بھی کسی ہادی کو مقرر فرمائے، کسی ہادی کو معین فرمائے؟ عزیزان محترم، کیوں؟ کیا آسمان والوں میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ انہیں کسی ہادی کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کسی رہبر کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ کبھی جنگ نہیں کرتے، کبھی جدال نہیں کرتے، کبھی منافقت نہیں کرتے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی مشرک نہیں ہوتے، کبھی کافر نہیں ہوتے، کبھی منافق نہیں ہوتے، کبھی نمازیں قضا نہیں ہوتے، نہ ان میں کبھی عقیدے پر جھگڑا ہوتا ہے، نہ ان میں کبھی عمل پر جھگڑا ہوتا ہے، نہ ان میں کبھی نظریے میں جھگڑا ہوتا ہے، نہ آسمان والوں کے فرقے ہیں، نہ ان کے مذہب ہیں، نہ ان کے مکتب فکر ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ عزیزان محترم، آسمان والے ایک دین پر قائم ہیں، قیامت تک گمراہی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آسمان والوں کو صرف ایک امتحان دینا پڑا تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں مٹی سے ایک بشر بنا لوں اور اسے سنوار دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا تھا اس نور پنجتن پاک کو جو جبین آدم میں جلوہ فگن تھا۔ تو اب آسمان پر کوئی شرارت نہیں ہوگی، کفر نہیں ہوگا، منافقت نہیں ہوگی، اس لیے کہ آسمان میں کوئی بادشاہوں کا ماننے والا فرقہ نہیں رہتا۔ آسمان پر جتنے بھی ہیں سب پنجتنی ہے۔ یا علی یا علی، ہے نہیں کوئی مکتب فکری نہیں ہے، کوئی مکتب فکر وہاں نہیں ہے۔ بآواز بلند آسمان والوں پر کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آسمان والے ہادیان برحق کو پہچان بھی چکے، انہیں سجدہ کر کے تسلیم بھی کر چکے۔ بہت توجہ دوستو، ان پر ایمان بھی لا چکے، انہیں سجدہ بھی کر چکے، انہیں تسلیم بھی کر چکے۔ سب چونکہ در پنجتن پہ جھک گئے، اس لیے گمراہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے گمراہی کا، ہاں یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی آسمان والے کسی فرشتے کو اگر سبق لینا ہو، یا علی یا علی، آسمان والے کسی فرشتے کو اگر سبق لینا ہو، یا محفل، بہت سوچ کر جملہ کہہ رہا ہوں، یا محفل قدس میں، محفل ملکوت میں اسے اپنے اعزاز اور فخر کا اظہار کرنا ہو، تو کبھی کبھی در زہرا پر، بہت توجہ، کبھی کبھی در زہرا پر معصوم کا جھولا جھلانے آ جاتا ہے تاکہ عزت میں اضافہ ہو جائے، تقرب میں اضافہ۔ صلوات بھیجے نا محمد، تقرب میں، یہ ہے وہ بنیادی، تاکہ تقرب میں اضافہ ہو جائے، تاکہ عزت میں اضافہ ہو جائے، ورنہ آسمان پر کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے گفتگو گزشتہ برسوں میں شریعت اور حکومت پر ہم نے اسی ممبر سے گفتگو کی، ہدایت اور حکومت پر ہم نے اسی ممبر سے گفتگو کی، ہدایت معصوم اور شریعت پر اسی ممبر سے گفتگو کی۔ معصوم قدر مشترک ہے ہمارے ان اشروں میں۔ یہ جو یہ 4 اشرے ہم نے آپ کی سماعت کیے ہیں، اس میں معصوم سے ہٹ کر گفتگو اس لیے نہیں کی کہ راستہ معصوم ہی کا ہے۔ یہ ہے
وہ پہلی منزل. عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ فرشتے صرف ایک مرتبہ محلے امتحان میں آئے تھے اور خدا نے اس کو ہمیشہ کے لیے، چونکہ وہ اپنے عرش کو کسی بھی قسم کی منافقت یا شرک یا کفر کی نجاست سے آلودہ نہیں کرنا چاہتا. اس لیے اس نے منزل اول ہی پر آدم کو سمبل بنا کر، آدم کو نمونہ بنا کر اسی زمانے میں امتحان لے لیا کہ فرشتوں کی صفوں میں معصوم کتنے ہیں، غیر معصوم کتنے ہیں، مومن کون ہے، منافق کون ہے. خلافت الہیہ آدم کو سجدہ کرا کے تو دیکھا کہ فرشتوں کی صفوں میں جو گھسا ہوا بیٹھا تھا اس میں ایک منافق تھا. اس نے اسے زندگی تو دی مگر اپنے عرش پہ رہنے نہیں دیا. یا علی یا نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی جملے پر. اس نے اسے زندگی تو دی، مہلت تو دی، بہکانے کی قوت تو دی، لیکن اسے اپنے عرش پر رہنے نہیں دیا. اور یہ سنت جاری کر دی کہ منافق کو کبھی مومن کی صفوں میں رہنے ہی نہ دو. توجہ 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 توجہ، یہ ہے وہ بنیاد. اس لیے کہ مومنوں کی صفوں میں رہے گا، انتشار کرے گا، نفاق کرے گا، بدعقیدگی پھیلائے گا، گندگی پھیلائے گا. اس لیے کہ دل کا صاف نہیں ہے، دل کا کھڑا نہیں ہے. اس لیے کہا یہاں سے نکل جا. تو جو ہے یہاں سے نکل جا. دوستو، آدم کو سجدہ کرانے سے مقصود کیا تھا، مطلوب کیا تھا، کیا چاہتا تھا پروردگار عالم، کیا منشا تھا اس کا، کیا مقصد تھا؟ معصوم کو سمجھیں تو معجزہ سمجھ میں آئے گا. اس تمہید میں آخر مقصد کیا تھا؟ پروردگار عالم چاہتا کیا تھا؟ پروردگار عالم چاہتا یہ تھا کہ وہ منصب ہادی معصوم کا تعین کر دے کہ معصوم زمین پر آ کر نہیں بنتا. حضور توجہ، معصوم زمین پر آ کر نہیں بنتا، معصوم عرش پر بنتا ہے. اور عرش پر اسے بنا کر اپنی معصوم مخلوق یعنی فرشتوں کو خدا سجدہ کراتا ہے تاکہ زمین پر جب اس معصوم کو بھیجا جائے تو زمین والے اسے یہ تانا نہ دے سکیں جہاں کے تھے وہاں کے لوگوں نے تو مانا نہیں. دیکھیں توجہ، بات یہاں سے ضرور ہوتی ہے. مل کر درود بھیجیں نا عظمت محمد. جہاں کے تھے، جہاں کے تھے وہاں کے لوگوں نے تو مانا نہیں. انہوں نے تو تسلیم نہیں کیا، انہوں نے تو سجدہ نہیں کیا، انہوں نے تو آپ کا کلمہ نہیں پڑھا. آپ زمین پر آ گئے کلمہ پڑھانے کے لیے، اور اطاعت بھی دونوں کی تھی. بھئی اللہ حکم دے رہا تھا، ہے نا، حکم تو اللہ نے دیا تھا آدم کے سجدے کا. اللہ حکم دے رہا تھا، سجدہ آدم کو ہونا تھا. اگر بغیر سجدے کے آدم زمین پر آ جاتے تو اللہ کے حکم پر حرف آتا، آدم کی حیثیت پر ہو. توجہ، اللہ کے حکم پر حرف آتا، آدم کی حیثیت پر حرف آتا کہ اللہ کا حکم نہیں مانا گیا، آدم کی عظمت کو تسلیم نہیں کیا گیا. تو جو اللہ علی کل شیء قدیر ہونے کے باوجود بھی اپنی معصوم مخلوق سے آدم کو سجدہ نہ کرا سکا، اس نے آدم کو بھیج کیسے دیا کہ ہم اس کے کہنے پر اسے سجدہ کریں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، ہے نا. یہ اعتراض وارد ہو جاتا نا کہ ہم اس کے کہنے پر اسے سجدہ کریں جس کے کہنے پر. دیکھیں جملے ذرا دقیق ہیں لیکن اس کا نتیجہ بڑا خوبصورت آئے گا. اعتراض یہ وارد ہوتا کہ اس کے کہنے پر، اس آدم کے کہنے پر اسے سجدہ کرے جس کے کہنے پر فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا. اللہ 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 اللہ، اندازہ تو فرمائیں، پھر سمجھ جائیں
یہ مفہوم، یہ میرے آج کی تقریر کی حد تک کم از کم بنیاد ہے میرے اس عنوان کی، اور اگر مولا نے مدد کی اور آپ حضرات نے یہ توجہ فرمائی، بڑی خوبصورت بات عرض کروں گا، اپنی بے وضاحتی اور کم علمی کا اعتراف ہے مجھے، لیکن مولا کے دروازے سے جو کچھ حاصل ہوگا اسے پوری توانائی کے ساتھ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ آپ سے صرف توجہ چاہتا ہوں اس تمہید میں، اس کے کہنے پر اسے سجدہ کریں جس کے کہنے پر فرشتوں نے اسے سجدہ نہیں کیا۔ کیا حق ہے اسے یہ کہنے کا کہ مجھے نبی مانو، اسے اللہ مانو؟ بس دیکھیں نا، یہ بنیاد ہے۔ کیا حق ہے، یہ اعتراض تھا کہ کیا حق ہے اسے یہ کہنے کا کہ مجھے نبی مانو، مجھے خلیفۃ اللہ مانو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو اور عبادت کے لائق مانو۔ اس لیے خدا نے ہدایت معصوم کا بندوبست یہ کیا ہے کہ اپنے فرشتوں کو اس کے آگے جھکایا تاکہ وہ دنیا میں شرمندہ نہ آئے، دنیا کے ماننے یا نہ ماننے کا محتاج بن کر نہ آئے، دنیا والے اسے کوئی تانا نہ دیں۔ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، اور جس نے نہیں کیا اسے ابلیس قرار دیا گیا۔ کیوں؟ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نہیں۔ دیکھیں، جہاں تک تخلیق آدم کا تعلق ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ دیکھیں، آپ قرآن سے، حدیث سے، تفسیر سے، تاریخ سے، مورخین سے معلوم کر سکتے ہیں کہ خدا نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ آدم مٹی سے بنے، پانی سے بنے، ہوا سے بنے، آدم بنے، یعنی آدم کے بننے کا پتہ ہے۔ بس آج کی مجلس کا تاریخی جملہ دینے جا رہا ہوں، آدم کے بننے کا علم ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ۔ آدم خلق ہوئے، آدم بشر ہیں، آدم مٹی سے بنے۔ آیت نے بتایا، آدم کی حیت ترکیبی بھی بتائی، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنائے گئے، مٹی کو سڑایا گیا، گلایا گیا، جب وہ کھنکنے لگی، سلسال ہو گئی، تو اس کے بعد آدم کا ڈھانچہ تیار کیا گیا، آدم کا پتلا بنایا گیا، پھر اسے برسوں رکھا گیا، پھر مشیت ازدی نے، دیکھیں نا، آدم کی پوری تعمیر۔ میں اور آپ جس کی اولاد ہے نا، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ذرا توجہ فرما لیں کہ ہمارے جد اعلیٰ بنے کیسے، بہت توجہ۔ سب کے باپ جو ہیں آدم، یہ بنے کیسے؟ قرآن نے بتایا، ایسے بنے، ایسے بنے، ایسے بنے، یہ عنصر شامل، یہ عنصر شامل، یہاں کی مٹی، وہاں کی مٹی، یہاں کا پانی، وہاں کا پانی، یہاں کی ہوا، وہاں کی ہوا، یہاں کا مزاج، وہاں کا مزاج، یہاں کا خمیر، وہاں کا خمیر، یہ بنا آدم، یہ بنا آدم، یہ بنا آدم، یہ بنا آدم۔ آدم کے بننے کا پورے مجمع کی توجہ مولا سلامت رکھے۔ ان تاریخی اجتماعات کو اس جملے پر توجہ چاہوں گا، آدم کے بننے کا علم 90 کروڑ مسلمانوں کو بھی ہے، کرسچنز کو بھی ہے، یہودیوں کو بھی ہے، اہل ہنود کو بھی ہے، بدھسٹ کو بھی ہے، جو خدا کو مانتے ہیں انہیں بھی ہے، جو خدا کو نہیں مانتے انہیں بھی ہے۔ آدم کیسے بنے؟ علم میں بھی آ سکتا ہے، عقل میں بھی آ سکتا ہے، فکر میں بھی آ سکتا ہے، حافظے میں بھی آ سکتا ہے۔ آدم کے بننے کا علم ہے، آدم کے بننے کا علم ہے۔ خدا نے بتایا کہ آدم کیسے بنے، لیکن جب ایک صحابی رسول نے سرکار رسالت مآب سے پوچھا، مولا آپ نبی کب بنے؟ کہا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ تو آدم اسے کہتے ہیں جس کا طریقہ پیدائش علم میں آ جائے، عقل میں سما جائے۔ معصوم اسے کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے، علم میں نہ سما۔ یہ ہے معصوم، یہ ہے تخلیق معصوم، یہ ہے خلقت۔ اور مولا تمہیں سلام۔ دیکھیں نا، جو ہے مولا آپ کو سلامت کرے۔ بلند ترین صلوات بھیجے عظمت محمد علیہ۔ اے نازیدان محترم،
یہ ہے آدم کی خلقت، کہ آدم کی تخلیق کا ہر مرحلہ ہمارے سامنے ہے کہ آدم کیسے بنے، نوح کیسے بنے، ابراہیم کیسے بنے، اسماعیل کیسے بنے، سب کا پتا ہے کہ کیسے بنے، لیکن نہیں بتا سکتا تاریخ کا کوئی مورخ، نہیں، چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، نہیں سمجھا سکتا کوئی سیرت نگار، نہیں ثابت کر سکتا کوئی مفسر، کوئی دلیل نہیں دے سکتا کوئی عالم، مفتی، فقیہ کہ یہ محمد و آل محمد کیسے بنے۔ توجہ، قرآن کی ایک آیت ثابت کرو، الحمد سے لے کر والناس تک 114 سورتوں میں 6666 آیتوں میں ایک آیت ثابت نہیں کی جا سکتی جس میں یہ تحریر ہو کہ ہم نے محمد کو ہوا سے بنایا، علی کو مٹی سے بنایا، فاطمہ کو پانی سے بنایا۔ توجہ توجہ توجہ، بھئی گفتگو یوں شروع ہوگی نا، عجیب سا موضوع چھیڑ رہا ہوں، اگر آپ توجہ فرمائیں اس پر، بھئی گفتگو یوں شروع ہوگی، بات یوں ہوگی شادی، دیکھیں نا بھائی صاحب کہ گفتگو یہاں سے ہو کہ آدم کو بنایا، وجہ پتہ ہے، مٹی سے بنایا، پانی سے بنایا، کھن کھنایا، گلایا، سڑایا، پھر ان کا پتلا تیار کیا، ان کا مجسمہ بنایا، پھر اس میں اسے سنوارا، پھر اسے سجایا، پھر اس میں روح پھونکی، پھر وہ مسجود ملائک بنا، پھر اسے جلال الہی سے چھینک آئی، پھر اس نے الحمدللہ کہا، پھر سب نے یرحمک اللہ کہا، پھر اس نے نام بتائے، پھر اس نے کچھ اسما بتائے، اس نے کچھ اسما بتائے، کچھ نے کچھ اسما بتائے۔ اسما ناموں کی جمع ہے، اسم کہتے ہیں ایک نام کو، اسما کہتے ہیں ایک سے زیادہ ناموں کو۔ اسما ہے نا، انبئونی انبئونی، مجھے بتاؤ یہ نام، فرشتوں سے کہا گیا، فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو ارشاد ہوا یا آدمو انبئہم باسمائہم۔ دیکھیں، پھر ایک لفظ پر بحث کروں گا یہاں رک کر، آدم یا آدمو انبئہم باسمائہم، انہیں بتاؤ ان ناموں کو، کیا کروں اس کے علاوہ ترجمہ ہی کوئی نہیں ہے؟ انبئہم باسمائہم، یہ اسما فرشتوں کو، میری طرف متوجہ رہیں، یہ اسما فرشتوں کو بتاؤ، اسما بتاؤ۔ دوستو آپ سب سے پوچھتا ہوں، عقل کا اور منطق کا مسئلہ سامنے کی بات، 2+2=4 کی بات، اسم نام کب رکھا جاتا ہے؟ بچے کی پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے بعد؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ بہت دور تک جائیں گے اس مسئلے کو سمجھتے ہوئے، لیکن آپ نے نہیں توجہ فرمائی تو مجھے تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتانا پڑے گی۔ بھئی نام کب رکھا جائے گا؟ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو نام رکھا جائے گا، اس لیے کہ پیدائش سے پہلے تو غیر معصوم اتنا جاہل ہے، غیر معصوم تو اتنا جاہل ہوتا ہے کہ وہ بچے کا نام بھی نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ اس کا علم تو یہ بھی نہیں کہ یہ تعین کر سکے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو نام کیا رکھے؟ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ ایک جملہ اس کے ساتھ ساتھ دے رہا ہوں، یہ غیر معصوم کا علم ہے جسے اپنے ہی صلب سے آئے ہوئے بچے کا یہ علم نہیں ہو سکتا کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ یہ معصوم ہے، یہ معصوم کی شان ہے کہ جس نے اعلان کیا میں وہ علی ابن ابی طالب ہوں جو ماں کے رحموں میں جنین کی پرورش کرتا ہوں، پرورش کرتا ہوں، غذائیں دیتا ہوں۔ نہیں، دیکھیں ہے نا توجہ جانے محترم؟ تو اسم کا تعین کب ہوگا؟ جب علم میں ہوگا کہ ہے کیا، جبھی تو ہم نام رکھیں گے نا۔ یہ بھی یقینی نہیں کہ زندہ ہوگا یا مردہ ہوگا، پیدا ہوگا تو نام رکھیں گے، جو ہوگا وہ نام رکھیں گے۔
مذکر ہوگا نام میں تذکیر ہوگی، مؤنث ہوگا نام میں تانیث ہوگی، اسم اس کے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے اور اپنے آبا و اجداد کے وقار سے رکھا جاتا ہے۔ ارے آپ توجہ فرمائیں، اسم اس کے اعتبار سے اور سلسلہ حسب نسب کے وقار سے رکھا جاتا ہے، وقار سے رکھا جاتا ہے، نقل میں نام نہیں رکھے جاتے۔ جو نقل میں نام رکھے جائیں ان کی تخلیق میں نقل ہے، توجہ ہے نا ادارے محترم؟ جو اصل میں نام، صلوات بھیجے نا محمد، جو اصل میں اسم رکھے جائیں، یہ اسماء کا باقاعدہ علم ہے۔ علم الاسماء ایک سائنٹیفک اوتھینٹک قسم کا علم ہے جو تسلیم کیا ہے علماء اخلاق نے، مانا گیا ہے۔ لیکن مجھے اس علم اسماء سے یہاں بحث نہیں ہے، لیکن میں ایک اسماء سمجھانے کے لیے یہ ذرا سا بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا ان اسماء کا، تاکہ بات واضح ہو جائے، عزیزان محترم سمجھ میں آ جائے کہ معصوم ہے کیا، معجزہ کہتے کسے ہیں۔ بات کو ذرا سا واضح کرنے کے لیے، نام بچے کی پیدائش سے پہلے کوئی ماں باپ رکھ ہی نہیں سکتے، بچے کی پیدائش کے بعد رکھیں گے، اور جب بھی بچے کی پیدائش سے پہلے نام رکھ لیا جائے تو سمجھ لو کہ معصوم ہے۔ اس لیے کہ تاریخ میں ایک ہی مثال ہے، اندازہ تو فرمائے، تاریخ میں مثال موجود ہے۔ سرکار ختمی مرتبت نے رحلت سے قبل ایک بچے کا نام رکھا، پیدائش سے پہلے ایک بچے کا نام رکھا جس کا نام محسن، جسے ماں کے شکم میں شہید کر دیا گیا۔ وہ موضوع میرا نہیں ہے، لیکن یہ نام رکھا کیوں، یہ بصیرت پیغمبر جانے کہ جو بچہ ابھی بیٹی کے بطن میں ہے اس کا نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ پیغمبر محافظ شریعت ہے نا، پیغمبر اس بچے کا انجام جان رہا ہے، اس لیے پیدائش سے پہلے محسن نام رکھ دیا، تاکہ قیامت میں عدالت الہیہ میں جب مقدمہ پیش ہو تو مقتول گمنام نہ ہو۔ یعنی دیکھے تاریخ، گمنام مقتول نہ ہو۔ اگر قاتل کا نام جیسا حضور نہ ایسے نہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری توانائی سے نعرہ حیدری، پتہ تو چلے کہ بہت اہم مسئلہ ہم حل کر گئے چلتے چلتے۔ یہ ہے اسماء کی برکت، لوگ سمجھتے نہیں نا عزیزان محترم، تاکہ قیامت کے دن جب عدالت میں مقدمہ قتل عدالت الہیہ میں پیش ہو تو مقتول گمنام نہ ہو۔ مقدمہ کمزور پڑ جاتا ہے اگر مقتول کا کوئی نام نہ ہو، قاتل کا نام ہے، مقتول کا بھی نام ہو۔ یا علی یا علی یا علی۔ اچھا اب آپ صلوات بھیج دیں محمد علیہ، ہے نا توجہ؟ تو دوستو عرض یہ کر رہا تھا اس موضوع کو یہیں سے چھوڑتے ہوئے، کل اس کی تشریح انشاءاللہ عرض کروں گا۔ یہ وہ مقام فکر ہے کہ جس پر ملت کو غور کرنا چاہیے کہ یا آدمو انبئہم باسمائہم، آدم یہ اسماء انہیں بتاؤ، یہ اسماء انہیں بتاؤ، تم بتاؤ انہیں اسماء۔ نام ہوتا ہی جب ہے جب وجود پہلے ہو، نام ہوتا ہی جب ہے جب وجود پہلے ہو، تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ اسماء موجود تھے آدم سے پہلے۔ اس مسئلے کو ہم بہت بحث کر چکے ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، اعادہ نہیں کر رہے، ایک اشارہ کر کے آگے گزر جائیں گے۔ یہ اسماء موجود تھے، یہ انوار پنجتن موجود تھے۔ آدم کی زبان نے خود بتایا، الہی 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 انت المحمود، ھذا محمد انت الاعلی، ھذا علی انت فاطر السماوات والارض، ھذا فاطمۃ انت قدیم الاحسان، ھذا حسن انت المحسن، ھذا حسین۔ ٹھیک ہے نا، یہ مسئلہ آپ کا سنا ہوا ہے۔ آدم نے یہ نام جاری کیے، یا علی یا علی، اور فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب کوئی فاصلہ نہیں ہے، سجدے میں
اور ان ناموں کے اختتام میں زبان آدم پر ان ناموں کے اختتام میں اور فرشتوں کے سجدے میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. جس نے نہیں کیا وہ راندہ درگاہ ہو گیا. تو عرض یہ کر رہا تھا عزیزان محترم، جو آدم سے پہلے ہو، میں شام انچولی کی ہر مجلس میں عرض کر رہا تھا 5 بجے کی مجلس میں کہ نہیں بتا سکے. سیرت نگاروں نے کہا کہ نور محمدی کائنات کی تخلیق سے 6000 برس پہلے، 12000 برس پہلے، 14000 برس پہلے، 16000 برس پہلے، 24000 برس پہلے، حد ہے 32000 برس پہلے. یہ ہے تاریخ کے لفظ. 32000 برس پہلے، 16000 برس پہلے نور محمد کائنات الہی میں جلوہ تھا. یہ سب نے لکھا، متفقہ ہے مسئلہ، اس پر بحث نہیں کرتے. سرکار ختم مرتبت کی عظمت بتانا چاہتے ہیں کہ تھا، اور میں کہتا ہوں انہیں ہونا چاہیے تھا. یہ 26000 بھی آپ نے اس لیے تعداد لکھ دی کہ کون گنے گا 26000 برس کو. اور 26000 برس بھی ہماری دنیا کے نہیں، عالم نور کے 26000 برس، جہاں کا ایک برس 1000 برس کا ہوتا ہے. اب کریں تعین، بیٹھے کوئی اکاؤنٹنٹ، لگائے کمپیوٹر، نکالے حساب. 26000 برس پہلے کائنات کی تخلیق سے نور محمد، میں نور محمد تک ہوں عالم اسلام کی توجہ کے لیے. آگے وہ خود بخود اپنے آپ کو منوا لے گا، لیکن میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں ذہن ملت مسلمہ کو. 26000 برس، ایک برس 1000 برس کا. اتنے عرصے پہلے کائنات میں یہ نور تھا. یہ آپ کی قلمی اور علمی مجبوری ہے میری جان، مورخین کی قلمی اور علمی مجبوری، کہ جب وہ سن و سال کا تعین نہ کر سکے تو انہوں نے کہا یا 16 یا 24 یا 26، یا 16 کہہ دیں جائز، یا 24 کہہ دیں جائز، یا 26 کہہ دیں جائز. میں یا علی کہہ دوں ناجائز. اور جو ہے نا جانا مطلب اس سال کی ہماری یعنی حسینی کیسٹ سینٹر کی پیشکش بہترین نوحہ حضرات کا بے مثال مجموعہ، جیسے رضی رضوی، حسن صادق، ندیم سرور، ناصر زیدی، خرم عرفان اور انجمن الذوالفقار کے نقی ذکی اور ساتھی. ان کے علاوہ ہمارے یہاں دیگر نوحہ حضرات اور ذاکرین اکرام کی آڈیو اور ویڈیو نیز کمپیکٹ ڈسک یعنی CDs بھی دستیاب ہیں. تو ہمارا پتہ آپ تمام حضرات کو یاد ہی ہوگا، حسینی کیسٹ سینٹر 6062 حضرت عباس اسٹریٹ، نیئر خوجہ جامع مسجد یعنی خوجہ مسجد کے بالکل قریب، حضرت امام حسین چوک، ممبئی 400009 اور ٹیلی فون 3722969. یہ ذرا شاہ جی نے تھوڑی حرکت کی تھی، میرا ارادہ نہیں تھا. بلند آواز سے مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ تو قبل تخلیق کائنات نور محمد ہزاروں برس پہلے حجاب قدس میں رہا، حجاب علم میں رہا، حجاب حلم میں رہا، حجاب صدق میں رہا، حجاب عصمت میں رہا، حجاب طہارت میں رہا، حجاب نجابت میں رہا، حجاب تقوی میں رہا، حجاب عبادت میں رہا، حجاب شریعت میں رہا، حجاب لطافت میں رہا، حجاب جمال میں رہا، حجاب جلال میں رہا. یہ مختلف حجابات ہیں جو
مورخین نے تحریر کیے، یہ اتنے حجابوں میں رہا. میں کہتا ہوں کہ اچھا اگر یہ 26,000 برس پہلے تھا، چلیے میکسیمم جو آپ نے رکھا ہے ہم اسے مان لیتے ہیں. موضوع ہے معصوم اور معجزہ. معجزہ کہتے ہیں اس مظاہرہ قدرت ربانی کو جس کو سمجھنے سے انسانی عقول عاجز آ جائے. یہ جملہ ذہن میں رکھیں، وضاحت انشاءاللہ کل کروں گا، لیکن اس جملے کو ذہن میں رکھ کر آپ ذرا تعین کریں. چلیے سپوز فار ایگزامپل میں مانتا ہوں، میں نے تسلیم کیا کہ 26,000 برس پہلے کائنات کی تخلیق سے نور محمد خلق ہوا. آپ محبت میں کیا کر گئے؟ آپ کے ہاتھوں سے تو توحید بھی چلی گئی. اس لیے کہ یہ جو کچھ آپ نے کیا نا چاند، یہ کیا محبت میں. بھائی فضائل محمد ہیں تو محبت ہی میں نا. لیکن آپ اس نقطے کی اہمیت سے شاید واقف نہیں رہے اور سارے سیرت نگار مکھی پر مکھی بٹھاتے چلے گئے. 16,000 14,000 20,000 24,000 26,000. ارے بھائی اگر آپ نور محمد کو کی تخلیق کو 26,000 برس پہلے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے مان لیں گے تو پھر آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ 26,000 برس سے پہلے وہ معبود تھا یا نہیں. اب ہے بڑا مشکل مسئلہ، اس لیے کہ وہ معبود اسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے. تو سرکار خلق ہوئے سب سے پہلے کائنات کی تخلیق سے 26,000 برس پہلے. تو ظاہر ہے سرکار سے پہلے نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ کوئی جن تھا، نہ ملک، نہ آسمان، نہ زمین، نہ چرن، نہ پرن، نہ ویش، نہ طیور، نہ ملک، نہ حور، نہ کوثر، نہ سلسبیل، نہ میکائیل، نہ جبرائیل، نہ ستارے، نہ سیارے، نہ شجر، نہ حجر، نہ بر، نہ بحر، نہ کرہ ارض، نہ کرہ فلک، نہ کرہ خلا، نہ کرہ ثقل، نہ کرہ باد، نہ کرہ جماد، نہ کرہ برود، نہ کرہ جبرود. کچھ بھی نہیں تھا. نہ نظام شمسی، نہ سیارے، کچھ نہیں تھا. وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو اگر اس کائنات کی تخلیق سے 26,000، میرے مولا میری مدد کرنا کہ میں اہم ترین مرحلہ تقریر سے گزر رہا ہوں، مقام مصطفیٰ سمجھانے کے لیے، مقام معصوم بتانے کے لیے. اگر 26,000 برس پہلے کائنات کی تخلیق سے نور محمد خلق ہوا تو 26,000 برس پہلے، 26,000 برس سے ایک دن پہلے تک وہ معبود تھا یا نہیں؟ اگر تھا تو کس نے اس کی عبادت کی جو وہ معبود بنا؟ دیکھیں بڑا اہم مسئلہ ہے. انشاءاللہ مولا نے مدد کی تو ہم گزریں گے اس مرحلے سے. لیکن آپ سلامت بھیج دیں مرتبہ خیر و برکت کے لیے. بھی دیکھیں نا، اگر ہم اس کوئی اسپیسیفک پیریڈ کا تعین کر لیں گے، ڈیفینٹ ٹائم کا، کہ اس وقت تو محمد تھا، چلیے اس سے پہلے تو خدا تھا. اور خدا اگر ایک لمحے کے لیے بھی معبود یا مسجود نہ رہے تو خدا نہیں. بھائی وہ جب سے ہے تب سے معبود ہے، یہ ہے ایمان. وہ جب سے ہے تب سے معبود ہے، جب سے ہے تب سے مسجود ہے. اگر اسے کوئی سجدہ کرنے والا نہیں تو مسجود کیسا؟ اس کی کوئی عبادت کرنے والا نہیں تو معبود کیسا؟ تو خدا کے لیے رسول پاک اور معصوم کی عظمتوں پر قلم اٹھانے والوں، معصوم کی عصمت و طہارت کی حدود کا تعین کرنے سے پہلے اتنا سوچ لیا کرو کہ کہیں توحید تو خطرے میں نہیں ہے. یا علی یا علی، کہیں توحید تو خطرے میں نہیں ہے. کوئی تعین نہیں کر سکتا کہ یہ انوار مقدسہ کب سے ہیں، اس لیے کہ جہاں تعین کریں گے اسی سے ایک دن بعد میں
آپ کو توحید کی معبودیت کا تعین کرنا پڑے گا. بات وحدانیت پر آ جائے گی تو پھر اس تاریخی اجتماع میں احتیاط سے باب مدینہ علوم رسالت سے بھی لینے والے عرفان حیدر عابدی کو یہ جملہ کہنے دیجئے کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ معصومین اہل بیت میرے 12 امام 14 معصوم میرے پنجتن پاک یہ نہیں کہتا کہ اس وقت سے ہیں جب سے خدا ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جب سے وہ ہے تب سے اس کی مشیت میں نور اہل بیت منزل عبودیت پر سجدہ کرتے ہوئے موجود ہے. نعرہ حیدری. جب سے وہ ہے تب سے اس کی مشیت میں، لفظ یاد رکھیں کسی کو غلط فہمی نہ ہو، تب سے اس کی مشیت میں یہ انوار پنجتن ہے اور اس کی مشیت کو سجدہ کر رہے ہیں. کب سے ہیں کوئی نہیں بتا سکتا. کس عالم میں ہیں دیکھیں، جملہ دے رہا ہوں، اینڈنگ چیپٹر دے رہا ہوں. کب سے ہیں پنجتن کوئی نہیں بتا سکتا. کب سے ہے یہ معصوم کوئی نہیں بتا سکتا. کب سے ہے یہ انوار مقدسہ کوئی نہیں بتا سکتا. کہاں ہیں کوئی نہیں بتا سکتا. عرش پر کیا کرتے رہے کوئی نہیں بتا سکتا. کس کیفیت میں رہے کوئی نہیں بتا سکتا. سجدہ کیسے کرتے تھے کوئی نہیں بتا سکتا. رکوع کیسے کرتے تھے کوئی نہیں بتا سکتا. حمد کیسے کرتے تھے کوئی نہیں بتا سکتا. لباس کیا پہنتے تھے کوئی نہیں بتا سکتا. کس مقام پہ رہتے تھے کوئی نہیں بتا سکتا. کس کیفیت میں تھے کوئی نہیں بتا سکتا. بس جن کی حقیقت نورانیہ کو کوئی نہ بتا سکے اسی کو معصوم کہتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں. جھاک لیں آج نہ کریں، دیکھیں نا کیفیت پوری طاقت سے جیو. دیکھیں نا یہ کیفیت ہے. جزاک اللہ. معصوم کے فضائل و سیرت کا اور اس کی تخلیق کا اگر غیر معصوم احاطہ کر لے تو پھر وہ معجزہ نہ رہے. اس لیے کہ اگر علم میں آ گیا تو معجزہ نہیں، عقل میں آیا تو معجزہ نہیں، فکر میں آیا تو معجزہ نہیں، عالم نے سمجھایا تو معجزہ نہیں. اس لیے کہ جب آیا تو سمایا، جب سمایا تو محدود ہوا، جب محدود ہوا تو معجزہ نہ رہا. جب محدود ہوا، میں پیغمبر اسلام کے اور علی کے معجزے بتاؤں گا انشاءاللہ آئندہ تاریخوں میں، اور دلائل کے ساتھ، روایتی انداز میں نہیں. وہ معجزے بتاؤں گا جو اب تک زندہ ہیں، وہ معجزے نہیں. لیکن یاد رکھو، آج بحث ہو رہی تھی ایک عالم دین سے صبح اور بحث بھی بڑی ٹپیکل تھی. بہت توجہ. بحث ہو رہی تھی معصوم کے اقتدار پر، معصوم کے اختیار پر، معصوم کے پاورز پر. معصوم کو جو ڈیڈیکیٹڈ پاورز ہیں اللہ کی جانب سے، جو اس نے اپنی قدرت سے ظرف دیکھ کر عطا کیے ہیں. توجہ توجہ توجہ. اللہ ظرف دیکھ کر اختیارات دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے وزیر اعظم بنا دے بعد میں امینڈمنٹ کرے اور اگر وہ اختیارات سے تجاوز کرے تو اسے سنڑی پہنچا دے. یہ نہیں ہے. توجہ ہے، ایسی حماقتیں نہیں ہوتی. صلوات بھیجنا محمد علیہ محمد. اللہ جتنے اختیارات دیتا ہے،
جنہیں اپنے اختیارات دیتا ہے انہیں ظرف دیکھ کر اختیارات دیتا ہے. اس نے 1,24,000 پیغمبروں کو اپنی پاورز دی نا، ہم بتائیں گے، لیکن کسی بھی نبی نے ان اختیارات کا کبھی ناجائز استعمال نہیں کیا. ان کا ہر اختیار مرضی الہی کے لیے استعمال ہوا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. جب علی کی 70 تلواریں ایک جنگ میں ٹوٹی ہیں، ایسے نہیں سمجھے بدے گئے. اب آپ کو بیدار ہونا پڑے گا. اب وقت میرے پاس رہ گیا قلیل، مضمون ہے سمندر کی طرح، بیان کروں گا کل، لیکن اس موضوع پر توجہ جہاں اینڈ کر رہا ہوں. 70 تلواریں جب علی کی ٹوٹی ہیں ایک جنگ میں، اس لیے کہ اکیلا علی، اکیلا مصطفیٰ گڑھے میں گرا ہوا، وہ مصطفیٰ جس کی نبوت پر 1,24,000 معصوموں کی نبوتیں ٹھہری ہوئی ہیں، وہ گڑھے میں گرا ہوا اکیلا علی کبھی ایک صف کو الٹتا ہے، کبھی دوسری صف کو الٹتا ہے، کبھی فضا میں تیر قلم کرتا ہے، کبھی جانے والے دوستوں کو بلاتا ہے، آ جاؤ مرے نہیں. دیکھیں معجزہ آ جاؤ. میں جنگ نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف ایک جملے کے لیے یہ پس منظر بتا رہا ہوں. آ جاؤ مرے نہیں، یعنی جب شیطان کے کہنے پر سارے کلمہ پڑھنے والوں نے یہ سمجھ لیا کہ نبی مر جاتا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں اپنے سارے مسلمان بھائیوں کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. جب شیطان کے کہنے پر، بھائی مولا سلامت رکھے آپ کو، جب شیطان کے کہنے، یہ کس نے کہا کہ نبی مر گئے سب سے پہلے؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ میں دعویٰ کرتا ہوں، قسم کھا سکتا ہوں آپ سب کی طرف سے کہ آپ میں سے کسی نے نہیں کہا. آپ جاگ کے اور بیدار ہو کر سنیں اس جملے کو. سب سے پہلے نبی کو مردہ کس نے کہا؟ شیطان نے کہا. اب قیامت تک جو بھی، جب بھی، جہاں بھی نبی کو مردہ کہہ کر اس کی جالی چومنے پر ہمیں سزا دے، سمجھ لو محمد کی امت نہیں، شیطان کی ذریت ہے، نسل ہے. یہ ہے فیصلہ، تاریخ کا فیصلہ، تاریخ کا فیصلہ ہے. آئیے نا فیصلہ اس طرح. اس زمانے میں، خیر پھر کسی وقت اس کی تفصیل، اس زمانے میں شیطان نے کہا محمد مر گئے، لوگوں نے یقین کر لیا، واپس چلے گئے. اب 70 تلواریں ٹوٹی ہیں، علی 5 محاذوں پہ جنگ کر رہا ہے. محمد کو بچانا، جو تیر آ رہے ہیں انہیں فضا میں قلم کرنا، جو فوجیں آگے بڑھ گئی ہیں کافروں کی انہیں پیچھے ہٹانا، جو چلے گئے ہیں انہیں واپس بلانا، محمد کو گڑھے سے نکالنا. بار بار علی کی تلواریں ٹوٹی. جب تلواریں اتنی ٹوٹی اور 70 زخم علی کے جسم پر آئے اور 70 مرتبہ جبریل نے سہارا دے کر علی کو گھوڑے پہ سوار کیا، اس وقت خدا نے آسمان سے ایک لوہا نازل کیا جس کی سند قرآن میں دی، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. اور ہم نے ایک ایسا لوہا آسمان سے نازل کیا جو کافروں کے لیے شدید ترین ہے. یہ ذوالفقار آئی، علی نے پلٹ کر رکھ دیا. یہ ذوالفقار عام تلوار نہیں تھی، معجزہ تھی، مگر بذات خود یہ تلوار معجزہ نہیں تھی. دیکھیں یہی بحث ہو رہی تھی. کیوں حضور؟ آج ہمارے قبلہ و کعبہ بھی مولانا قیصر عباس صاحب بیٹھے تھے اس میٹنگ میں جہاں ایک بہت بڑے اپنے ہی عالم سے بحث ہو رہی تھی. آج صبح یہی بحث تھی. یہ تلوار معجزہ نہیں تھی. پوچھ لیں شبلی نعمانی سے، پوچھیں مورخ طبری سے، پوچھیں ابن خلدون سے، پوچھیں محدث دہلوی سے.
پوچھیں امام حاکم سے، پوچھیں مسند احمد بن حنبل سے کہ یہ تلوار بذات ہی معجزہ نہیں تھی، صاحب اعجاز کے ہاتھ میں آئی تو معجزہ بنی۔ اس کی دلیل یہ ہے، اس کی دلیل سنیں جو سارے مورخین نے لکھا، اس کی دلیل یہ ہے، ایک جنگ میں جنگ کرتے کرتے کافر پر جو علی نے ذوالفقار کا وار کیا، اس کی ڈھال کٹی، تلوار ٹوٹ کر اس کے ہاتھ سے گر گئی، وہ سہم گیا، علی نے ہاتھ روک لیا۔ امام تھا نا، ضدی نہیں تھا۔ جب دشمن کمزور پڑ کے ہینڈس اپ کر دے تو امام ہاتھ روک لیتا ہے۔ ہاتھ روک لیا نا، امام نے ہاتھ روک لیا، دشمن لرز کر رہا، علی یہ تو کوئی مقابلہ نہیں، میں نہتا آپ کے ہاتھ میں تلوار، بات تو جب ہو کمال آپ کا نہیں ہے، کمال اس تلوار کا ہے۔ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے نا، ذرا یہ تلوار مجھے دے دیجئے، میری تلوار آپ لے لیجئے، پھر لڑ کے دکھائیں۔ علی نے ذوالفقار کو اچھالا، ذوالفقار کو اچھالا، یہ لے تلوار تو لے لے۔ اب وہ تلوار گری نیچے، کافر نے اٹھانا چاہا، ایک ہاتھ سے اٹھانا چاہا، نہیں اٹھا، دونوں ہاتھ لگائے، تلوار نہیں اٹھی، جھک کر اٹھانا چاہا، تلوار بمشکل تھوڑا سا اوپر اٹھی، سر سے اوپر نہ جا سکی، گھبرا کر تلوار رکھ دی۔ کہا علی یہ تلوار تو اتنی وزنی ہے جو مجھ سے، توجہ، آج کی تقریر کا تاریخی اور آخری جملہ اپنے کلیجے کی پوری طاقت سے آپ کے ثبوت کر رہا ہوں، کہا یہ تلوار تو یا علی مجھ سے اٹھتی نہیں۔ تو علی نے کہا میں نے تجھے تلوار دی تھی، اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ بھائی کیا خلاصہ رہا گفتگو کا، اور آپ کو سلامت رکھے، کہ بذات خود آسمان سے آئی ہوئی کوئی چیز ہر ایک کے لیے معجزہ نہیں ہوتی، اس کے وارث کے لیے معجزہ ہے۔ تلوار جب علی کے ہاتھوں میں ہے تو معجزہ ہے۔ قرآن بھی آسمان سے قلب پیغمبر پہ نازل ہوا، کل بتاؤں گا تفصیل، بہت بڑا موضوع ہے، انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ سب مانتے ہیں، سارے مسلمانوں کا ایمان، ہمارا بھی ایمان، قرآن رسالت کا معجزہ ہے، مگر رسالت کا معجزہ ہے، امت کا معجزہ نہیں ہے۔ ارے آپ توجہ نہیں فرما رہے۔ معصوم اگر قرآن سے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ اور یہاں امام کعبہ آئے ہوئے ہیں پاکستان میں، میں اور کو نہیں انہیں کہتا ہوں، وہ 1 کروڑ قرآن سر پہ رکھ کر کسی زخمی کو اچھا کر دیں، سارا قرآن پڑھ دیں، سارا قرآن پڑھ دیں، کسی مردے کو زندہ کر دیں، نہیں کر سکتے نا؟ کیوں؟ کیا قرآن نے اپنی حقیقت بدل دی؟ نہیں۔ بقول علامہ رشید ترابی کے، قرآن جب غاصب ہاتھوں میں ہو اپنے معنی چھپا لیتا ہے، جب اپنے وارث کے ہاتھوں میں آئے اپنے معنی، یہ ہے منظر موجود کی بات ہے۔ تو بھیا معجزہ، معجزے دیکھنا چاہتے ہو، قرآن معجزہ ہے، مگر صاحب اعجاز کے لیے، وارث کے لیے معجزہ ہے۔ ہمیں بھی جبھی کام آئے گا وہ جب ہم قرآن کو وارث سے لیں گے، جو ہے نا، قرآن معجزہ ہے وارث کے لیے۔ یاد کر لینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ نے معجزہ حفظ کر لیا۔ عجیب جملہ ہے، نہ سمجھیں آپ، معجزہ حفظ نہیں ہوتا۔ آپ نے حفظ کیا
مگر جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں قرآن پڑھتے رہیں گے. ادھر شہرک پہ خنجر پڑا، ادھر قرآن بھی گیا، حافظہ بھی گیا، حافظ بھی گیا، مگر جو صاحب اعجاز ہے وہ نوکے نیزہ پر بلند ہوگا. موجودہ موجودہ موجودہ. عقل حیران ہے، ایک سر ہے جو نیزے پر تلاوت کر رہا ہے. وارث ہے، وارث ہے، وارث ہے، معصوم بھی ہے، صاحب معجزہ بھی ہے. کیا کروں، میرے پاس وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا. مجھے خانہ ابو طالب جانا ہے یہاں سے، لیکن دوستو انشاءاللہ کل پر ملتوی کرتے ہوئے اتنی بات ضرور عرض کروں گا. کربلا حادثاتی مرکز نہیں ہے، کربلا معجزے کی دلیل ہے. کربلا معجزے کا مرکز ہے. آج یکم محرم، کربلا، حسین کربلا آ گئے. لیکن عزیزو، یہ کربلا وہ مقام ہے جہاں علماء نے لکھا یہاں حسین کے آنے سے پہلے خدا نے حسین کے خون کے استقبال کے لیے، سمجھ رہا ہے بھائی، یہاں حسین کے مقدس خون کے استقبال کے لیے اس سرزمین نینوا سے، اس سرزمین ماریا سے سب سے پہلے آدم کو گزارا. آدم جب کربلا کی سرزمین میں پہنچے تو ان کے گھوڑے کا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرایا، وہ گھوڑے سے زمین پہ گرے، ان کے پاؤں کے انگوٹھے سے خون جاری ہوا. رو کر کہتے ہیں پروردگار کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی جو یہ تکلیف مجھے یہاں اٹھانا پڑی؟ کہا نہیں آدم، تم خوش نصیب ہو. آدم رنج نہ کرو، کبیرہ خاطر نہ ہو، تم خوش نصیب ہو، اس لیے کہ ہم نے اس زمین پر تمہارے پاؤں کا خون لیا ہے جس زمین پر زہرا کا خون بہے گا. ہم نے چونکہ اس زمین کی مٹی کو سجدہ گاہ بنانا ہے، اس لیے چاہتے ہیں کہ یہاں مقدس خون گرے. آدم یہ سرزمین ماریا ہے، یہاں صبر کی منزل سے گزر جاؤ. آدم کہتے ہیں پالنے والے کس کا خون بہے گا یہاں؟ کہا اسی کا خون جس کے نام کی برکت سے تمہاری توبہ قبول ہوئی تھی. ہاں، اسی پنجتن کی آخری فرد کا خون جس پنجتن کا نور تمہاری پیشانی میں چمکا تھا اور تمہیں فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. پالنے والے کیسے مارا جائے گا؟ کہا بے غسل و کفن مارا جائے گا، تیروں تلواروں سے مارا جائے گا، بھوکا پیاسا مارا جائے گا. علماء نے لکھا آدم نے گریبان چاک کر 3 مرتبہ کہا واہ حسینہ، واہ حسینہ. تو اے آدم کی اولادو، حسین کا ماتم تمہارے باپ آدم نے سب سے پہلے کیا. اس کربلا سے آدم گزرے، اس کربلا سے نوح گزرے. نوح وہ نوح کہ جس کو ہمیشہ ایک قریے سے دوسرے قریے میں اس لیے جانا پڑتا تھا کہ اس کی امت اسے پتھر مارا کرتی تھی. وہ نوح جب کربلا سے گزرا اس کی بھی پیشانی پر ضرب آئی، اس کے بھی لہو جاری ہوا. اس نے بھی پوچھا مالک یہ لہو کیوں جاری ہوا؟ کہا اس سرزمین سے گزر رہا ہے. ایک پتھر کا شکوہ کر رہے ہو نوح، ایک پتھر کا. عجیب سے مصائب پڑھ رہا ہوں، کربلا کا تعارف ہو جائے. مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک پتھر کا شکوہ کر رہے ہو نوح، یہاں تو میرا حسین اتنے پتھر کھائے گا کہ بہن کو بھی پہچاننے میں دیر لگے گی کہ بھائی کا لاشا کہاں ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ہاں رونے کی فصل آ گئی ہے، رونے کا موسم آ گیا ہے. شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. گھٹ گھٹ کے نہ رو میرے بھائی، رو ایسے جیسے زینب چاہتی ہے.
اس ادا خانے میں فاطمہ زہرا ضرور آئی ہوں گی تم سے پرسہ لینے کے لیے، پرسہ دو جی بھر کے، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ عزادارو جملہ سنیں گے آپ، اس کربلا سے جو تیسرا معصوم گزرا اس کا نام اسماعیل تھا۔ اسماعیل بھی جب اس کربلا کے میدان میں پہنچے، انہیں بھی اذیت ہوئی، انہیں بھی تکلیف ہوئی، انہیں بھی زخم آیا، ان کی بھی بھیڑوں اور بکریوں نے فرات سے گزرتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ اسماعیل کے نوکروں نے چاہا کہ ہماری بھیڑیں فرات پہ پانی پی لیں۔ عزادارو اسماعیل کی بھیڑوں اور بکریوں نے فرات پہ پانی نہیں پیا۔ اسماعیل نے پوچھا پالنے والے، میں بھی زخمی ہوا، میرے بھیڑیں بھی پانی نہیں پی رہی، یہ کون سی پرہول جگہ ہے؟ کہا بھیڑیں کیسے پانی پی لیں اسماعیل، یہاں محمد کا نواسا 3 دن کا پیاسا۔ بس 2-4 جملے ہو گئی مجلس، مصائب کے لیے اتنا جملہ کہہ دینا کافی ہے۔ دوستو چوتھا معصوم، میں ہٹ کر بیان کر رہا ہوں شادی، چوتھا معصوم، یہ 3 معصوم، آدم معصوم، نوح معصوم، اسماعیل معصوم۔ دوستو ایک جملہ سن لو، یہ شاید مورخ بھول گیا، اس نے 4 ہی معصوم لکھے لیکن نہیں 5 معصوم گزرے۔ چوتھا معصوم مجھ سے سنو، چوتھا معصوم علی ابن ابی طالب ہے، جو صفین سے واپسی پر کربلا سے گزرے ہیں، اور جب کربلا میں پہنچے علی نے اپنا گریبان چاک کیا، مالک اشتر سے کہا امامہ سر سے اتار دو، اس لیے مالک میرے ساتھ آ۔ علی اپنے سپاہیوں کے ساتھ میدان کربلا میں آئے، دریا کے کنارے پہنچے، علی نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا شیر بازو کٹا کے، جزاک اللہ، اور مولا تمہیں سلامت رکھے۔ علی نے کہا یہ چوتھا معصوم ہے۔ مالک اشتر، ابراہیم بن مالک اشتر پوچھتا، مالک اشتر پوچھتا ہے مولا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا یہ جو نشیب دیکھ رہے ہو نا، یہ وہ مقام ہے جہاں میرا حسین زخمی ہو کر ذوالجلال سے گرے گا۔ بہت مصائب ہو گئے مگر میرا یہ جملہ سن لے عزیزان محترم، زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے گا، یہاں میرے حسین کے گلے پر سمر کا خنجر چل جائے گا۔ ایک مرتبہ ایک بلندی پر آئے تو علی سے برداشت نہ ہو سکا، علی نے 3 مرتبہ آسمان کی طرف ہتھیلیاں کی اور چلا کر کہا واہ حجابا، ہائے پردہ، واہ حجابا، ہائے پردہ۔ مالک اشتر کہتے ہیں مولا یہ کیسے پردے کی بات کر رہے ہو؟ کہا مالک اشتر یہ وہ بلندی ہے جس بلندی پر کھڑے ہو کر میری معصوم بیٹی اپنے بھائی کے گلے پر چلتا ہوا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اب کرو نا ماتم عزادارو۔ اور چوتھا مقام یہ ہے، بھائی بہت وقت ہو گیا، 4 قافلے نہیں بیان کر سکتا، شاید ہی کل بیان کروں گا ادا خان ابو طالب میں، لیکن یہاں یہ جملہ سن لیجئے، مصائب بہت ہو گئے۔ عزادارو 5واں معصوم ہے حسین، جو کربلا آیا، یہاں حسین کے گھوڑے کو ٹھوکر تو نہیں لگی مگر حسین کا گھوڑا رکا، آگے بڑھتا نہیں۔ نکلے دوستو، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، اجڑ گیا مدینہ، ہو گئی بے چراغ، اجڑ گیا مدینہ، ہو گئی بے چراغ قبر رسول، رخصت ہو رہا ہے حسین، ماں کی نبی کی قبر پر آئے، اور علماء نے ایک جملہ لکھا جو میں نے آج تک نہیں پڑھا، پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں۔ علماء نے لکھا کہ جب روضہ رسول کی ڈیوڑی پہ حسین پہنچے تو آہستہ آہستہ پہنچے، مگر جب قبر نبی پہ نظر پڑی تو حسین دوڑ کر قبر سے لپٹ گئے، اس طرح جیسے کبھی دوڑ کر رسول کی پشت پہ سوار ہوتے تھے، حسین ایسے دوڑے، قبر کو آغوش میں لے کر کہا اللہم ھذا قبر نبیک محمد، پروردگار یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے، وَنَبْنُ بنت نبیک
اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں تیری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، پالنے والے مجھے وہ راستہ دکھا جس میں تیری رضا ہو میرے مالک۔ نانا سے رخصت ہوئے، ماں کی قبر پر آئے، ماں کو سلام کیا۔ ایک مرتبہ جب جانے لگے تو میر انیس نے ایک جملہ لکھا، میر انیس نے ایک جملہ لکھا، میر انیس نے ایک جملہ لکھا کہ قبر زہرا سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے۔ ایک جملہ سن لیں دوستو، قبر زہرا شق ہوئی، 2 ہاتھ برآمد ہوئے۔ حسین کو آغوش میں لے کر ایک جملہ کہا، حسین میں نے تجھے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، کہنے آئی ہوں، میر انیس لکھتے ہیں، حسین کہے دیتی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں، اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی۔ ارے میں اپنے حسین کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی، حسین میں تیرے ساتھ ساتھ جاؤں گی، مگر حسین ایک جملہ، بس ایک جملہ، حسین جی اماں، حسین ایک مرتبہ جانے سے پہلے میرے اس بیٹے کو بلا دے جسے میں نے خدا سے علی کے لیے مانگا تھا۔ ارے چپ ہو تو، سمجھ گئے؟ اے بھائی مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، سمجھ گئے تو آنسو نہ رکھو، میرے اس بیٹے کو بلا دے جسے میں نے علی کے لیے مانگا تھا۔ حسین نے آواز دی، بھیا عباس اماں بلا رہی ہے، جزاک اللہ، اب رو زیادہ رو، بھیا عباس اماں بلا رہی ہے۔ حسین دوڑے دوڑے آئے، عباس دوڑے دوڑے آئے، قبر فاطمہ کو بوسہ کیا، بوسہ دیا، سجدہ کر کے پوچھا شہزادی کیا حکم ہے، آقا زادی کیا حکم ہے؟ قبر زہرا سے آواز آئی، عباس 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 تو بیٹا ام البنین کا ہے مگر لال میرا ہے۔ ہاں یہی خیر ہونے کا، کیا قیامت کی مجلس ہو رہی ہے، میرا لال ہے، شہزادی میں غلام کا عباس، فاطمہ زہرا تیرے رسول کی بیٹی ہے، بس اس کی ایک بات یاد رکھنا، جب تک تیرے بازو سلامت ہے میری زینب کا پردہ، میری زینب کا پردہ، میری زینب کا پردہ تیرے حوالے۔ عباس لرز کر کھڑے ہو گئے، قافلہ روانہ ہوا۔ بس 2 جملے عزادارو، 2 جملے، آپ رو رہے ہیں اس لیے میں 2 جملوں کا اضافہ کر رہا ہوں، مجلس ہو گئی قیامت کی، جملہ سن لو۔ قافلہ روانہ ہوا، قافلہ روانہ ہوا عزادارو، قافلہ ہوا روانہ۔ ایک مرتبہ عباس نے زہرا کی حویلی کی طرف مڑ کے دیکھا تو فاطمہ صغریٰ عصا کا سہارا لیے ہوئے، کمر جھکائے ہوئے قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ عباس نے آواز دی، آقا حسین قافلہ روکیے، صغریٰ ڈیوڑی سے باہر آ گیا۔ عباس کی زندگی میں کوئی بیوی، جزاک اللہ، حسین پلٹے، اکبر آئے، عباس آئے، گھوڑے سے اترے، حسین نے بیٹی کو گلے سے لگایا، صغریٰ جی بابا بیٹا ہم تو تمہیں منع کر آئے تھے، تمہیں لینے کے لیے بھیجیں گے، مہلت اگر وقت نے دی اکبر کو ضرور بھیجیں گے۔ اکبر آگے بڑھ کے، میرے جوانوں جملہ سنو، اکبر بہن کی پیشانی پہ پیار کر کے کہتے، صغریٰ وعدہ رہا تیرے بغیر صحرا نہیں سجائیں گے۔ میری ماں بہنوں خدا تمہارے بھائی، نہیں بھیا میں آنے کے لیے نہیں آئی، بھیا میں جانے کے لیے نہیں آئی، بھیا بابا واللہ قسم لے لو میں جانا نہیں چاہتی، جو میرا نصیب، اب میرے بس میں مصائب نہیں ہے، یہ جملہ سن لو مجلس ختم کر رہا ہوں، جو میرے نصیب۔ صغریٰ کہتی ہے بابا میں جانا نہیں چاہتی، ایک مرتبہ مجھے اصغر سے ملا دو، سن لیا جملہ، ایک مرتبہ مجھے اصغر سے ملا دو بابا۔ علی اصغر، ام رباب کی محمل بٹھائی گئی، رباب اصغر کو لے کر آئی، عزادارو اصغر کو لے کر آئی، صغریٰ نے ہاتھ پھیلائے، اصغر نے ہمک کر ماں کی گود چھوڑی، بہن کی گود سے لپٹ گئے۔ صغریٰ نے کہا اصغر اکبر تو نہیں مانتا، تو رک جا،
نہیں مانتا میرے بھائی، تم رک جاؤ، میں تیرا جھولا جھولا لوں گی اصغر۔ اکبر بہن سے لپٹ گئے، ایسے لپٹے کہ جدا نہ ہوئے۔ رباب نے گود میں لینا چاہا، اصغر نے صغرا کی گود نہیں چھوڑی۔ زینب نے ہاتھ پھیلائے، اصغر نے گود نہیں چھوڑی۔ اکبر نے ہاتھ پھیلائے، اصغر نے گود نہیں چھوڑی۔ ایک مرتبہ قیامت آ گئی، صغرا کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ جب امام زمانہ، جملہ سنو، جب امام زمانہ ہاتھ پھیلا کر صغرا کی طرف بڑھے، صغرا پیچھے ہٹی، ہٹ کر کہتی ہے بابا دینے سے انکار نہیں کرتی مگر زبردستی نہ لینا۔ اگر اصغر خود آ جائے تو بابا ضرور لے جانا۔ حسین کہتے صغرا نہیں، زبردستی نہیں کروں گا، مجھے اصغر سے ایک بات کہنے دے۔ حسین آئے، اصغر کے کان میں اللہ جانے کیا جملہ کہا کہ ایک مرتبہ اصغر نے حسرت بھری نگاہ سے صغرا کو دیکھا، ایک مرتبہ باپ کو دیکھا، بہن کی گود چھوڑی، حسین کی آغوش میں آ گئے، صغرا تڑپتی رہ گئی، قافلہ چلا گیا۔